آیت نمبر 15, 16, 17. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. مرصع تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشم جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے. اچھا میں آگے نکل گئی ہوں. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یہاں تک آیت نمبر 17 تک ہے. اب اس میں سمپل اگر آپ دیکھیں نا، سورہ رحمان کے اینڈ میں اور اس کے بعد سورہ واقعہ میں آپ کو بس ایک جنت کی ڈسکرپشن ملے گی، زیادہ بس یہی ذکر ہے. وہی والی باتیں ہیں جو ہم پہلے بہت سارے مختلف مقامات پہ پڑھا ہے قرآن میں، لیکن اس وقت بڑے گیپس کے بعد یہ آیات آتی تھی نا. یہاں پہ بڑی یکجا کر کے اور قریب تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی آیات ہم ایک نوٹس کر رہے ہیں کہ آ رہی ہیں. تو اس میں ظاہر سمپلی یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ تختوں کی ہے. اگین اس میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی جو ایک تصور ہوتا ہے. مرصع جو تخت ہیں تو ان سے اگر آپ ان کی موضوع جو ورڈ ہے نا، اس کی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ ان میں جویلز اور جیمز جڑے ہوئے ایسے تخت ہیں، اتنے حسین اور خوبصورت، یعنی ان میں جواہر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ آمنے اور سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک بڑا لگژری کا اور بہت ہی ایک ہوتا ہے نا پیسے کی اور نعمتوں کی فراوانی کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے. اور ان مجلسوں میں ابدی لڑکے ہوں گے. ابدی لڑکے کیا مراد ہیں کہ یعنی ایسے ان سرونٹس ہوں گے جو کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور بہت ہی ایکٹیو اور اپنے عمر کے لحاظ سے نو عمر لڑکے جیسے ہوتے ہیں نا، ایکٹیو لڑکے بھاگ کے تیز جو ہے وہ آگے اب آئے گا نا کہ وہ شراب کے پیالے دے رہے ہوں گے، یعنی ڈرنکس پلا رہے ہوں گے، کاکٹیلز پلا رہے ہوں گے. بس ابھی جنتی نے خواہش کی اور تیزی سے دوڑے ان کو دینے کے لیے نا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18, 19, 20, 21 تک. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کر دیے جائیں گے، جسے چاہیں گے چن لیں گے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اباریق جو ہے وہ کنٹینرز کو کہتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے جس میں مشروب اکواب جو ہے وہ بغیر ہینڈل کے جو پیالہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اکواب. تو یعنی مختلف ایک تصور آ رہا ہے کہ گلاسز بھی ہیں اور پیالے بھی ہیں اور ان میں مختلف کاکٹیلز اور شراب کو آپ ڈرنکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا. دنیا کی شراب سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس شراب میں کوئی انسان کے اندر خمار نہیں ہوگا، کوئی نیند نہیں آئے گی، کوئی فطور نہیں آئے گا دماغ کا، کوئی گندی مدہوشی یا گندی بات کی طرف رجحان نہیں جائے گا. بالکل اپوزٹ ہے یہ دنیا کی. ہاں نام ضرور شراب ہے، کیونکہ شراب کا مطلب بھی ویسے بھی ڈرنک ہوتا ہے ایکچولی عربک میں اور اردو میں بھی. اگر آپ اردو یعنی وہ کریں تو اس میں بھی شراب سے ہر معنی وہ گندی شراب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آخرت کی جو شراب یا یہ جو بھی مشروب ملے گا اس میں جو لذت اور پلیجر تو بہت ہوگا لیکن کوئی بھی خرابیاں نہیں ہوں گی. اور ایک اور بات ہمیں یہاں کوالٹی پتہ چل رہی ہے، معین سے مراد ہوتی ہے جاری اور ساری ڈرنکس یا چشمہ شراب کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نیور اینڈنگ ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا. اور اس کے بعد یہی بات جو آ رہی ہے کہ نہ ان کا سر چکرائے گا نہ کوئی ہینگ اوور ہوگا یہ پینے کے بعد. اور اس کے بعد ان کے سامنے طرح طرح کے فاکہہ یعنی بہت ہی مزیدار پھل پیش کیے جائیں گے. اور دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوگا کہ جیسے آپ دیکھیں کبھی لک ہوتی ہے آپ پھل لینے گئے آپ کو بڑی اچھی کوالٹی کا پھل مل جاتا ہے. امرود جیسے آج کل آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے بڑی پسند کے آپ کے امرود مل جائیں گے. کبھی آپ گھر آئیں تو آپ کو لگے گا کہ امرود بھی باسی ہیں، خربوزہ بھی باسی نکلا، اورنج بھی بڑے کھٹے نکلے، گندی کوالٹی کے پھل لے کر آگے. تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی، ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی کوالٹی کا پھل ہوگا. دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور چیز جنت کے بارے میں یہ آتی ہے کہ وہاں کا جو پھل ہوگا نا اس میں بیج نہیں ہوگا کسی قسم کا،
کیونکہ ایک چیز یہ ایک دنیا کی جیسے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک تلخی ہے نا، کوئی بیریئر ہے، تو اس طرح سے اس میں بھی وہاں کے جو پھل ہوں گے نا ان میں بیج نہیں ہوگا. ہم جیسے کھاتے ہیں نا ناگواری، انار آپ کھائیں بیج میں آ جاتا ہے، کتنا ناگوار لگتا ہے نا. یہ اورنجز کھائیں اس کا بیج آ جاتا ہے، کینو کا بیج آ جاتا ہے. تو یہ جو ہنڈرنس ہے یہ دنیا میں یہ چیز ہے نا، یہ چیز نہیں ہوگی جنت کے پھلوں میں. دوسری بات یہ ہوگی کہ پرندوں کا گوشت، یعنی جو بھی گوشت پسند کریں، جیسے وہاں پہ ہے کہ بٹیر کا واٹ ایور جس بھی کا میٹ چاہیے ہوگا تو اویلیبل ہوگا. لیکن دنیا کے میٹ سے اس کا مزے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا. کسی برڈ کا ہوگا یا جنت کی کوئی خاص پرندے ہوں گے ان کا ہوگا، واللہ عالم. میٹ کا بس ذکر یہاں پر آتا ہے، پرندوں کا ہی ذکر ہے کہ ان کا گوشت پیش کیا جائے گا. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 سے لے کر آگے تک ذرا دیکھ لیتی ہوں، 26 تک کر لیتے ہیں. وحور عین کامثال اللؤلؤ مکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب الیمین. اچھا آگے نکل گئے نا، 26 تک ہی کریں گے. اچھا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ جس پرندے کا چاہا وہ استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، یعنی جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی. اب اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے حور کا، اور ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورت حوریں ہیں. لیکن اگین حوروں کی بھی کوالٹی ہے ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جو کہ شیلز کے اندر ہوتے ہیں. سمندر میں نا شیل کے اندر موتی ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے نکال کے پھر پرلز، جو اصل کورل اور وہ ہوتا ہے نا پرل، وہ ہوتا ہے جو شیل کے اندر سے نکلتا ہے. تو وہ اس خوبصورتی کا ذکر یہ سب کچھ ان کو ان اعمال کی جزا کے طور پہ ملے گا وہ جو وہ دنیا میں کرتے رہے. تو اس کے بعد پھر اگین آپ دیکھیے بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر بھی نا عورت کی پردے اور حجاب کی کوالٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آلدو یہاں حور کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی اس کے پردے کو اس کی ایک جنت کی خوبی کے طور پہ اس کی شرم اور اس حیا کو ہائی لائٹ کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی جنت میں انٹر ہو رہا ہے وہ اپنے عمل سے اس نے یہ جگہ بنائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امیدوں سے، نعروں سے، خواہشات کرنے سے، محض علم حاصل کرنے سے بھی محض جنت نہیں ملتی، بلکہ عمل کرنا ہے. اور اللہ کے پاس جب عمل لے کر آئیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو جنت ملے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ایک اور بات یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں تو ہم اللہ کے عبد ہیں. عبد کا اردو کا ترجمہ کیا ہے؟ غلام. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو دنیا میں فرعون جتنی بھی کوئی دولت ملی بھی ہو اور وہ اگر عبد ہے تو وہ غلام نا، اللہ کا غلام ہوا. تو ہم اگر اپنے سرونٹس کو رکھتے ہیں جن کے ڈے نائٹ پہ سرونٹ رہتے ہیں، تو ان کو ہم کیا جگہ الاٹ کرتے ہیں؟ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرونٹ کوارٹر. ٹھیک ہے، مگر اللہ نے دیکھیے ہم عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری جب اطاعت کرو اور میں تمہیں ہائر کر رہا ہوں ایسا بندے جانشین، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کتنی بڑی بڑی 2 جنتیں اور 2 باغ ہمیں دے رہے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے نا. ورنہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے نوکروں کے ساتھ، جو کہ ہوتے بھی نہیں اصل میں، غلام بھی نہیں ہوتے، نوکر ہوتے ہیں عام، تو ہم ان کے ساتھ سرونٹ کوارٹر سے زیادہ ان کو دینے پہ راضی نہیں ہوتے. اور میجورٹی گھر میں ان کا کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی الگ کمرہ بھی نہیں ہوتا.
کبھی وہ لاؤنج میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی باہر چارپائی, چوکیدار جو ہے وہ چارپائی لگا کے لیٹا ہوا ہوتا ہے کھلے آسمان میں, کسی کو چھت پہ کہہ دیا جاتا ہے جا کے لیٹ لو, کسی کو چھت کے جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کہہ دیتے ہیں اپنا میٹرس بچھا لو. ایسے ہی ہے نا, کون ان کے لیے کوئی الگ سے تو نہیں کوئی جگہ بناتا, کوئی امپورٹنس دیتا ان کو کہ بھئی یہ تو نوکر ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ہم بھی تو عبد ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے اعمال کی جزا میں دے رہا ہوں, یہ میں ایسے ہی نہیں میں ان کو ساری چیزیں فراہم کر رہا ہوں, انہوں نے کچھ ایفرٹ کیا ہے اس کے لیے, کچھ وقت لگایا ہے انہوں نے اس کے لیے. تو جنت میں انسان اپنی زندگی, اپنی مرضی کی زندگی تب جیے گا جب دنیا میں اس نے اللہ کی مرضی کی زندگی جی ہوگی, اللہ کو راضی کیا ہوگا, اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوگا. تو دنیا میں جو ہے نا انسان جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا کی زندگی گزارے گا, تب یہ انعامات اس کے پاس آئیں گے. اور اگر دنیا میں وہ سیلفش ہو گیا, دنیا میں وہ خود غرض ہو گیا اور اس نے اپنی پسند کی زندگی گزاری, تو پھر آخرت میں اس کی پسند کی زندگی اس کو نہیں مل سکتی, سوری ٹو سے, تب وہ نعمتیں نہیں پا پائے گا. اگلی جو بات ہے کیا ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے. یہ ایک اور کوالٹی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ آیت نمبر 26 میں آ رہا ہے الا قیلا سلامن سلاما, یعنی جو بات بھی ہوگی ان کی بات سلامتی کی ہوگی, سلام ہی سلام, اچھی اچھی باتیں وہاں پہ ہوں گی. تو ایک اور ہمیں کوالٹی یہ پتہ چلی کہ دیکھیں دنیا میں جو یہ باہمی جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں, طنز ہیں, تانے ہیں, تعلقات کا خرابی کا ہونا ہے, آپ دیکھیں اس چیز سے انسان کی زندگی کتنی بٹر ہو جاتی ہے. اگر کسی گھر میں شوہر اور بیوی کی نہیں بنتی تو آپ بتائیے ان کو کیا چین ہے, کیا سکون ہے. کتنے کتنے امیر ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, لیکن آپس میں شوہر بیوی کی نہیں بنتی, لڑتے ہیں, چیختے ہیں, گھروں میں باہر تک آوازیں جاتی ہیں, چیزیں توڑتے ہیں, پھینکتے ہیں, ڈیورس کی نوبتیں آ جاتی ہیں, بروکن فیملیز ہوتی ہیں, بچے جو ہے وہ ادھر ادھر بے روی میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ میں نہیں بنتی. تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ یہ چیز کتنی تکلیف دے. ایک گھر میں اگر ساس اور بہو رہتی ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی, زندگی ایک عذاب میں گزرتی ہے ان کی. ابھی بہو ڈرتی رہتی ہے میں کمرے سے نکلی, انہوں نے کچھ طنز میرے اوپر کرنا ہے. اور اگر بہو خراب ہے تو ساس بیچاری ڈرتی رہتی ہیں کہ آج ہی میرے اوپر اگلا ظلم کیا ڈھائے گی, کیا میرے ساتھ برا سلوک کرے گی, کیا نوکروں کو سامنے مجھے ذلیل کرے گی. تو بڑی آدمی کی نا زندگی تکلیف دہ, اذیت ناک ہو جاتی ہے اگر اس طرح کی ریلیشن شپ خراب ہوں. تو یہاں ایک کوالٹی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت وہ مقام نہیں ہے کہ وہاں پہ چلتے پھرتے لوگ کسی کے اوپر طنز کر دیں, لڑائیاں, چھوٹی سی بات ہو لڑائی کرنا شروع کر دیں. بعضوں کو آپ دیکھیے کہ کوئی بات بھی نہیں, کوئی ایک معمولی بات انسان کرتا ہے اور وہ اس کو بڑھا کے جھگڑے پر لے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا ان کے منہ نہ لگنا, بعض دفعہ لوگ وارن کرتے ہیں کہ بڑے خطرناک ہے, ان کے منہ نہ لگنا. اور بعض دفعہ لوگ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن آدمی کیا کہتا ہے, ان کے منہ نہیں لگنا بھائی, رہنے دو رہنے دو. کتنے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بات کرتے, ہمیں وہ چار سنائیں گے, ہمیں وہ ایسا کہہ دیں گے. تو یہی والی چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہمیں پتہ چلی ہے کہ وہاں انسان کوئی بےہودہ بات نہیں سنے گا. بےہودہ بات نہ صرف ولگر اور ڈرٹی بات نہیں, وہ بھی بات ہے, گندی باتوں کی بھی بات ہے. کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ فحش باتیں, گندی باتیں, ڈرٹی باتیں جو ہوتے ہیں نا, گندے مذاق, گندے SMS, گندے جوکس, یہ آپ یاد رکھیے گا کہ انسان ان کو نا بڑا بےضرر سمجھتا ہے کیا ہو گیا, میں نے کوئی کسی نے بھیج دیا گندا سا, کوئی کپل کا, کوئی عورت اور مرد کا کچھ ایسا جو, تو انہوں نے کہا چلو کیا ہو گیا, ہنسی لی ہے نا. لیکن آپ یہ بات رکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک انسان کے اندر گندگی کا شوق اور گندگی کی طلب اور اپریسیشن پیدا ہو جاتی ہے نا, یہ وہ اختیار کر لیتی ہے, کنٹیجیس ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک سے اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے, پھر آگے بھیجتا ہے, پھر آگے بھیجتا ہے, پھر اس کو مزہ لگ جاتا ہے. چسکا, جیسے گناہوں کا چسکا ہوتا ہے نا, یہ گندگی کا بھی چسکا ہوتا ہے. جیسے ایک دفعہ اللہ معاف کرے جو پورن موویز ہوتی ہیں, ایک گندی فلم سائٹ پر کوئی چلا گیا غلطی سے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ روتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے دین میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, ہمیں لوگ لیٹرز لکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے, ہم روزہ رکھتے تھے اور رکھتے بھی ہیں, لیکن ہمیں کدھر سے یہ ایڈکشن گندا لگ گیا, گندی موویز کا یا سانگز کا, سمپل سانگ سننے کا. تو چھوڑنا چاہتے ہیں, نہیں چھوڑ پھر پاتے. تو اللہ بچائے نا ایسے کسی ایڈکشن سے یا ایسے آبسیشن سے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی گندی سے مراد ڈرٹی باتیں بھی ہیں. سیکنڈلی گندی چیزیں نا, غیبت, طنز, تانے کو بھی گندی گفتگو کہا گیا, کیونکہ یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہے. جلن کرنا, حسد کرنا. اچھا ایک بات آپ یہ دیکھیے
کہ اگر جو ہے نا ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں جو وہاں آتے جاتے طنز طانا کر رہے ہیں، آتے جاتے جو ہے وہ ساس اور بہو پہنچ گئیں لیکن وہاں پہ بھی نظر آ گئی محل میں، تو پتہ چلا دونوں محلوں سے لڑ رہی ہیں ہاتھ ہلا ہلا کے، تمہارا اتنا بڑا کیسے ہو گیا، میرا اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا، اور یہ کیا تم نے ایسے کر لیا ہوگا، تم نے کچھ نا جھوٹ بول کے تم ادھر آ گئی ہو. تو یہ جنت ہے؟ پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ جنت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ جو ہے نا پرامن ماحول چاہیے، تو پرامن لوگ ہی وہاں جائیں گے. اس طرح کے لڑنے جھگڑنے والے لوگوں اگر وہاں چلے گئے تو وہ تو سارے لوگوں کا مزہ خراب کر دیں گے. وہاں تو وہ امن اور امان سے ایک ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں یا سکون سے رہ رہے ہیں. اب اگر کوئی لڑنے والی، کوئی نند ہے وہ لڑنے والی، وہ وہاں پر بھی انٹر ہو گئی، انٹری دے دی انہوں نے، ادھر بھی لڑنا شروع ہو گئی. تم دونوں اتنے چین سے کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے تو دنیا میں نہیں بیٹھنے دیا تو میں تو ادھر بھی نہیں بیٹھنے دوں گی تمہیں. تو یہ جنت کہاں رہے گی نا؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تو جنت کے، ہم تو آئے تھے بھائی مر کھپ کے، اب یہاں سکون کی زندگی گزاریں گے، تو ادھر بھی چلی آ رہی ہمیں پریشان کرنے. واٹ ایور، جتنی نندیں ہیں وہ اپسیٹ نہ ہو جائیں. تو میں ایک رشتہ کہہ رہی ہوں، کوئی بھی اینی رشتہ، کوئی بھی رشتہ، تو آپ یاد رکھیے گا یہ خاص بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انٹر نہیں کرے گا. اسی لیے ہمیں اپنی زبان اور اپنی باتوں کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو اکثر جب بات ہوتی ہے میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ گھروں کو بنانے والی بنے، توڑنے والی نہ بنے. فارگیو اینڈ فارگیٹ ایٹیٹیوڈ. کوئی بھی آپ بہو ہیں، ساس ہیں، نند ہے، بہت سارے رشتوں میں ہم جڑے ہیں، ہر رشتے میں اپنی ریلیشن شپ سب سے اچھی رکھیں، اتنی بنا کے رکھیں کہ آپ کے بارے میں جب کوئی پیچھے بات وہ کریں اچھی بات کریں، کیونکہ آپ نے اتنی اچھی مینٹین ریلیشن شپ کی ہو. تو یہ جو عادت آج آپ اپنائیں گی نا، انشاءاللہ یہی کنٹینیو ہوگی. آپ کے اندر سے یہ شر نکل گیا نا، یہ شر ہوتا ہے انسان کا جو دوسروں کی برائی اور بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور یہ ذہن میں لاتا ہے کہ کیونکہ یہ میرا سسرالی رشتہ ہے، یہ میری دیورانی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا میری اس سے ریلیشن شپ اچھی ہو. ہمارے تو معاشرے میں ایسا معاملہ ہے، کیونکہ یہ میری جٹھانی ہے تو بس یہ میرا ہو ہی نہیں سکتی اچھی ریلیشن شپ. میں آپ یقین کریں میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، دیورانی ہیں، ان کا اپنا اتنا بڑا گھر ہے وہ الگ رہتی ہیں. جٹھانی یعنی میں عام جنرل لوگوں کا بتا رہی ہوں، کسی کا گھر ہے وہ الگ رہتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، پیسے کی فراوانی سب، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کی روادار نہیں، دیکھنے کی روادار نہیں ہے. جب ساس کے ساتھ رہتی تھی تب بھی ناخوش، اب الگ گھر ہو گئے تب بھی ناخوش. میں ایک دو مثالیں نہیں بتا رہی ہوں، میں نے کتنی دیکھی ہیں، آپ یقین کریں. سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل نہیں کام کرتی، سمجھاؤ بھی، آبزرو بھی کرو کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے. تو یہی لگتا ہے نا کہ ایک سٹیمپ اپنے اوپر لگا لیا ہے کہ کیونکہ یہ میری دیورانی تو میں اس کو نہیں دیکھتی، کیونکہ میری جٹھانی نہ ان کے اچھے برے وقت میں آ رہی ہیں، نہ ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے اس میں نہیں آ رہی ہیں. جب وہ نہیں آ رہی ہیں اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ وہ دیور بھی نہیں آ رہا ہے. اب اس کا دوسری طرف اثر کیا پڑتا ہے؟ جیٹ نہیں آ رہا. تو آپ بتائیے کیا قطع رحمی، یہ تو قطع رحمی ہو گئی نا. تو کس کی وجہ، بیس کہاں سے بنی ہے؟ عورتوں کی وجہ سے. بھئی آپ کے اپنے گھر ہو گئے ہیں سب، پہلے چلو پھر بھی سمجھ آتا ہے، کوئی اگر آگے کمپلین کرے ہم بہت بڑی فیملی میں، بگ فیملی میں رہتے ہیں، تو آدمی سوچ بھی سکتا ہے کہ ہاں بھئی چلو ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کا مسئلہ لگا ہوگا. میں وجہ دیکھیے یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے نا کہ اگر کسی کی فطرت میں ہے نا شر، تو وہ الگ بھی ہو جائے، وہ سیپریٹ بھی ہو جائے، وہ ملک بھی چھوڑ کے چلا جائے نا، وہ اس کا دل صاف نہیں ہوتا. پھر کوئی چیز بھی ان کو جو ہے نا، وہ بیچارے ساس سسر سوچتے ہیں کہ الگ کر دو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے، نہیں ہوتے ختم. تو یہی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے ہم اپنی ذات سے نہ کسی کو تکلیف دینے والے، اذیت کوئی ہمیں دے دے، اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بلی کرے. میں بلی نہیں کہہ رہی، لیکن کوئی آپ کو کرے آپ درگزر کر دیں، ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، خود ہی دوسرا انسان شرمندہ ہو جائے گا. ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، باقی ہر ایک کا اپنی مرضی ہے کہ وہ جو کرتا پھرے. تو یہ جو سلامتی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں سلام ہی سلام ہوگا. یعنی مراد یہ کسی کو کسی سے اپنی عزت جانے کا خطرہ نہیں ہوگا کہ ابھی یہ آ جائے گا مجھے کوئی الٹی سیدھی سنانے لگے گا، یہ آ جائے گا ابھی مجھے، بعض لوگ ڈرتے ہیں نا، ابھی آئیں گے مجھے کچھ کہہ دیں گے، ابھی آئیں گے کوئی دل دکھانے والی. بعض آپ دیکھیں اولاد اتنی جو ہے، میں تو بد نصیب کہوں گی، ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو آتے جاتے ایسے جملے بولتی رہتی، یا ان پر طنز و تازے، یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوجھ سمجھتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنی ایسی بری اولاد سے. تو یہ چیز جو ہے وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اذیت کی، ذہنی اذیت کی، ایموشنل اذیت کی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. نیک، کھلے دل کے اور بہت ہی براڈ مائنڈیڈ اور بڑی محبت کرنے والے وہاں پہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ.